بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ العمران آیت نمبر 130، اس میں اللہ پاک فرما رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت کھاؤ سود دگنا چوگنا بڑھتا چڑھتا، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ سود کو حرام قرار دیتا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 278 میں فرمایا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود لوگوں کے ذمے، اگر ہو تم ایمان والے۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے، اور اگر تم توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو تم حقدار ہو اصل سرمایہ کے، نہ ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور سود کو حرام قرار دینے میں 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں دولت کا ارتکاز ہو جاتا ہے، دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے، دولت ایک جگہ کے اوپر مرکوز ہو جاتی ہے اور باقی لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 2، سود کا کاروبار کرنے والے لوگ سرمایہ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی محنت کا استحصال کرتے ہیں۔ لوگ محنت کرتے ہیں اور اس کا جو معاوضہ ہے، اس کا جو نفع ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ سود والے لے جاتے ہیں، اور اس طرح پیسے کی بنیاد کے اوپر محنت کا استحصال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تیسری بات، محنت سے انحراف ہے۔ جو آدمی سود لیتا ہے وہ محنت سے انحراف کرتا ہے، دولت کی بنیاد کے اوپر وہ منافع کماتا ہے، لوگوں کی محنت کا وہ استحصال کر کے پیسہ حاصل کر لیتا ہے جو اس نے فکس کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس احکام کا کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے۔ اس سے محنت کرنے والے کو معاوضہ نہیں ملتا، بلکہ بغیر محنت کرنے والا معاوضہ لے جاتا ہے، منافع لے جاتا ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جو سود کو حرام قرار دیا ہے اس کے پیچھے 3 چیزیں ہیں۔ دولت کا ارتکاز ہو جاتا ہے، اور سرمایہ کی بنیاد کے اوپر انسان کی محنت کا استحصال ہوتا ہے، اور اس سے محنت سے انحراف کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس سے اللہ پاک نے سود کو حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بنا پر عذاب دیا کہ وہ سود لیتی تھی، اور سود لینے سے اس کی جو خرابیاں پیدا ہو گئیں اس کے اوپر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو سزا دی۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 160 اور 161 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے بہت زیادہ، لیتے تھے سود جبکہ روک دیا تھا ان کو اس سے، اور کھاتے تھے لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے، یہ سزا دی ہم نے ان کو۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے اس لیے سزا دی کہ وہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، سود کھاتے تھے اور رشوت لیتے تھے۔ اگر ہم غور کریں تو کیا یہ ہمارے معاشرے میں بھی تینوں چاریں چیزیں گھر نہیں کر چکی اور گن کی طرح ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہیں؟ ہم اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، ہم سود کھا رہے ہیں، ہم رشوت لے رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ 4 برائیاں ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں۔ آج ہم میں غربت اور جہالت چھائی ہوئی ہے۔ غربت کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے میں سود کا سسٹم ہے، اور ہم اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں آئے ہوئے ہیں۔ جب سود شروع کرتے ہیں، رشوت آ جاتی ہے، جھوٹ آ جاتا ہے، اور اللہ کے راہ سے روکنے کے نتیجے میں یہ سب برائیاں پیدا ہوتی ہیں جس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ بھائیو غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے ہم بہت اہم احکامات کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم رشوت لے رہے ہیں، ہم سود کھا رہے ہیں، اور ہم اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں۔ ان سے بچیں، اللہ کی مدد لیں، اللہ سے مدد حاصل کریں، اور پھر ہم فلاح پا سکتے ہیں۔